اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب الحسین۔ محرم کی دوسری مجلس اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے مقام مریم و فاطمہ علامہ اقبال کی نظر میں۔ شاعر ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، ہم بھی چھوٹے سے شاعر ہیں، تو اس کو بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ لوگ کے سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال کا خود اتنا مرتبہ ہے کہ جسے یہ اعزاز کہا جائے کہ شاعر مشرق ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے جو کلام ہے اس میں اتنی تاثیر، اتنی روحانیت کیوں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی کلام رسول کی آل پر، رسول پر لکھتا ہوں تو اس سے کئی بار پہلے، کئی سینکڑوں بار میں ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ تو عنوان گفتگو کیا ہوا؟ مقام مریم و فاطمہ علامہ اقبال کی نظر میں۔ قرآن میں بی بی مریم کا بھی ذکر ہے اور چھپے ہوئے الفاظوں میں بی بی فاطمہ کا بھی ذکر ہے، لیکن یقین جانیے دونوں کو ایک ہی مرتبہ ملا اور وہ کیا تھا؟ بطول۔ اور قرآن میں بطول اسے کہتے ہیں کہ جو اتنی پاک ہستی، اتنی پاک عورت ہو جسے نماز کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ پڑے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جیسے مردوں میں یہ منصب بٹے ہیں کہ انبیاء، آئمہ اور نبی، پھر پیغمبر، سب الگ الگ۔ ایسی عورتوں کا صرف ایک منصب ہے اور وہ منصب کیا ہے؟ بطول۔ اور بطول کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بی بی جس کو نماز کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ پاک بطول بی بی مریم کو بھی کہا جاتا ہے، پاک بطول بی بی سیدہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب دونوں میں فرق، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق بتایا کیسے ہے؟ علامہ اقبال اپنے کچھ اشعار میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مریمز یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ فارسی کے یہ کچھ الفاظ ہیں ان کے جس میں اتنی روحانیت ہے، دل میں اتنا سکون آتا ہے یہ پڑھتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ مریمز یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ از سے پہلے میں ساری فارسی پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گی کہ مریمز یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو آتاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق، گریہ ہائے اوز بالی بے نیاز، گوہر افشان دے ید امان نماز، عشق او برچیدہ جبریل از زمین، ہیچو شبنم ریخت ای عرش ور، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ست، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ کہ جناب مریم کو اس دنیا میں اس نسبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک نسبت ہے، یک نسبت۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، عیسیٰ عزیز عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ لیکن بی بی سیدہ کو یہ نسبت دی گئی ہے کہ وہ 3 رشتوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ اس کی بیٹی ہیں کہ جو اولین اور آخرین نبی، مطلب اول اور آخر نبی ہیں، جو پہلے بھی ہیں جو آخر بھی ہیں۔ اور کیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بانو آتاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ ان کی زوجہ ہیں کہ جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہیں، حل عطا کے مالک کی زوجہ ہے، مادریا مرکز پرکار عشق، مادریا کارواں سالار عشق۔ یوں تو بی بی سیدہ کے اگر اماموں میں دیکھا جائے تو 11 بیٹے ہیں، 11 بیٹوں کی ماں ہیں۔ تو اس میں اس سے 11 بیٹوں سے مراد کیا گیا کہ آپ مرکز پرکار عشق کی ماں ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک پرکار، ہم اگر جیومیٹری کے اعتبار سے دیکھیں، ایک پرکار کو اگر گول دائرہ بنانے کے لیے رکھا جائے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک نوک سی ہوتی ہے، دوسرے میں پینسل لگاتے ہیں نا، تو اگر صفحے پہ رکھ کر ہم اس مارک کو اگر ہم جما کے بالکل فکسڈ رکھیں گے
تو جو گول دائرہ ہے وہ بالکل صحیح بنتا ہے۔ اب آپ اس میں علامہ اقبال کا دماغ دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، وہ جو پرکار کا جو دائرہ بنتا ہے، اب اس دائرے کا وہ نقطہ ہے جس سے اس گول دائرے کا ہر کنیکشن اگر دیکھ لیا جائے، ہر اینگل دیکھ لیا جائے، ایک ہی کنیکشن لگتا ہے۔ کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان بیٹوں کی ماں ہیں جن سے آپ کو نسبتیں ایسی ملی ہیں کہ کسی بھی بیٹے سے لگا کے دیکھ لو ایک جیسی ہی ملے گی۔ مادر یا کارواں سالار عشق، آپ عشق کے سچے کارواں سالار جناب امام حسین کی ماں ہے۔ گریہ ہائے اوزے بالی بے نیاز، کہ جب بھی آپ بے نیازی کا یہ عالم آپ کا ہوتا تھا، کہ جب بھی آپ مصلی عبادت کو بچھاتی تھی اور گریہ کرتی تھی تو گوہر افشان دے ید امان نماز، تو کچھ آپ کے جو آنسو تھے وہ موتی بن کر آپ کی جائے نماز پر گرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اشک او برچیدہ جبریل از زمین، ان موتیوں کو جبریل آسمان سے آ کر چنتے تھے۔ ہی جو شبنم ریخت ای عرش برین، اور پھر اس کے بعد ان موتیوں کو اٹھا کر آسمان پر جا کر بکھیر دیتے تھے۔ یہ ہے منزلت بی بی فاطمہ الزہرا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، مجھے اس اخلاقی رشتے نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ست، کہ مجھے رسول اللہ کا وہ فرمان یاد ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدے میں، مجھے رسول اللہ سے اتنی محبت ہے، ان کے فرمانوں سے اتنی محبت ہے، اور بی بی سیدہ سے اتنی محبت ہے، کیا کہتے ہیں، ورنہ گردے تربتش گردیدے میں بی بی سیدہ کے جو قبر مبارک ہے، بی بی سیدہ کی جو لحد ہے، اس کے گرد گھومتا، طواف کرتا، سجدہ برخاک او پاشید میں، کہ میں ایک سجدہ، تعظیمی سجدہ آپ کی قبر پہ کرتا۔ یہ ہے منزلت بی بی فاطمہ علامہ اقبال کی نظر میں۔ اتنی عظیم ہستی ہے حسین کی ماں کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کی قسمت میں اوجے رسن و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے، ہر ایک کو احساس علم مل نہیں سکتا، پتھر کو کبھی دیدہ نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، اور تقسیم جو ہو جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے، تقسیم جو ہو جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔